السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ اب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں کیا چیز ہے یہ لو قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے درمیان مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا وہ دھماکے دار بیان لے کر حاضر ہوں، یہ جس سے آپ کا انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ کا ٹائم اور آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا وہ بیان سماعت کی۔ قرآن کی چند آیتیں ہی سنی تھی اور اس کے بعد پورا دل بدل گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں مشرف اسلام کیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، یہ پہلا نعرہ تھا جو مکہ میں بلند آواز سے لگا تھا۔ بے شک صحابہ جوش میں نعرہ لگائے، عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کی خوشی سب کو تھی۔ اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا حضرت عمر کی طرف سے، جو ان کی اولیات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں حضرت عمر کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احکام اسلام سیکھتے رہے۔ دین اسلام کی خصوصیات حاصل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا دین سچا ہے؟ ہمارا دین سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے۔ تو کہا آپ پھر یہاں کمرے کے اندر کیوں حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے؟ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ 40 مرد تھے اس وقت۔ حضور نے فرمایا کہ نکلو۔ 2 صفیں لگی تھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے، یہ گزرتے جا رہے تھے۔ ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے امیر حمزہ تھے، شیطان نہیں گزرتا، اور ان کے سامنے کوئی بہادر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سارے صحابہ مومنین راستوں پر چلتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے اور علل اعلان وہاں پر نماز ادا کی یا عبادت کی۔ اور پہلا خطبہ حرم میں جنہوں نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اسی دن ایک لقب عطا کیا، تم فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہے فرق پیدا کرنے والا کفر اور اسلام کے درمیان۔ اس دن آپ نے ایسا واضح فرق بتا دیا مومنین کون ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ اگرچہ بڑے پہلوان تھے، سارے تھے، لیکن پھر بھی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ عرب سب ایک طرف ہو جاتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ جی بے شک۔ اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر نے ہجرت کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے اس سے پہلے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے جتنے صحابہ ہجرت کی ہے سب کی ہجرت پتہ ہے، لیکن عمر بن خطاب نے جیسی ہجرت کی ہے ویسی کسی نے نہیں کی۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا سب رات کے وقت یا پھر الگ انداز سے خفیہ راستوں سے ہجرت کر کے جاتے، کیونکہ مکہ والے پکڑتے تو مارتے بھی تھے، مال لوٹتے بھی تھے، بہت سارے تھے۔ لیکن عمر ابن خطاب کو جس دن ہجرت کرنی تھی، سواری لیا، سامان لیا اور سیدھے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پکار کر کے کہا عمر بن خطاب آج سے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، تم میں سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو۔ بے شک۔ سارے سرداران قریش دیکھتے رہے، حضرت عمر طواف کر کے شاہانہ انداز میں ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی آپ کو چھو نہ سکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بے شک ابو جہل کو دروازے کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے صحابہ کو، کھڑکی میں کان لگا کر کے سنتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، پیچھے سے آ کر کے اس کو پکڑا، کہا مامو جان کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا اچانک سٹپٹا گیا، قرآن سن رہا تھا جبکہ کٹر دشمن ہے اور ادھر سے قرآن بھی سن رہا ہے۔ پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ کہا کہ اچھا لگ رہا ہے؟ کہا عمر کسی کو بتانا مت، اللہ کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ خود ابو جہل کہتا ہے اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا ایمان لے آ جاؤ پھر اسلام میں۔ کہا نہیں، ناک کی بات ہے، اللہ اکبر، ناک کا مسئلہ ہے،
میں اگر اسلام لے آیا تو پرانی دشمنی کا کیا ہوگا اور ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے. یہ کیا سمجھیں گے والا مسئلہ کئی لوگوں کو لے کر ڈبو دیتا ہے. بہت سارے اسی گمراہی میں مر جاتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو حق کی تلاش میں یہ مت دیکھنا کہ قوم کیا کہتی ہے، عوام کیا کہتی ہے. یہ جو ہجری سال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے. جی تو ظاہر سی بات ہے جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی، پھر جب تاریخ بیان ہو تو اس کا بیان تو ہوگا ہی. لیکن جی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. بس ان کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جیسے میں نے ایک حدیث بتائی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. بتائیے. جی 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 جی. تو میرے پیارے دوستو، آپ نے مفتی سلمان ادھری صاحب قبلہ کو سنا. آپ کو کیسا لگا؟ تو پیارے میرے عزیز میرے دوست سب آپ کی نیت سے اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور بھی ضرور شیئر کیجیے گا. اور میری محنت کو دیکھتے ہوئے لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب ضرور بھی ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ایسی دینی معلومات آپ تک یہ آپ کا اپنا چینل آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.